کہ میرا حکم مانے، مجھ پر ایمان لائے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ قرآن میں تو لکھا ہے ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت میں مجھ سے دعا کرنے میں تکبر کرتے ہیں میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ اب یہ ساری آیتیں جب ہوں ان کا ترجمہ فارسی میں ہو جاتا تو بابے تو بہت پہلے ہی ختم ہو جاندے، میرے اس نعرے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں پڑنی تھی، پہلے ہی بابے مارے جانے سن۔ ویسے اللہ دے فضل نال کسر اسی کٹ دیتی ہے، 1200 سال والے سارے چکے گئے نے، ہاں امت کا قرض اتار دیا اللہ کے فضل سے۔ آپ کا کہنا ہے کہ بابے نگاہیں مارتے رہے، حج پر جاتے رہے، لیکن نگاہ مار کر کسی نے تیل دریافت نہیں کیا۔ یار یہ کوئی واقعی بابوں کا ماننے والا ہے؟ یہ باقاعدہ دیکھیں، یہ یعنی ٹائپ ہوئے میں کوسچن ہے، یہ ہاتھ سے نہیں لکھے ہوئے، یہ ٹائپ ہوئے میں کوسچن ہے، پورے تیاری کے ساتھ آئے ہیں۔ کسی نے تیل دریافت نہیں کیا، یہ بابے تو بہت بعد میں آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے ساری زندگی عرب کی سرزمین میں گزاری، تیل تو انہوں نے بھی دریافت نہیں کیا۔ بات تو صحیح ہے، ہاں۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کے اوپر سواری کی، اور آپ کہتے ہیں کہ بابے جہاز نہیں اڑا سکتے، انجینئرنگ کا کوئی فارمولہ دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے۔ کیا نبی الاسلام اور صحابہ کرام جہاز اڑا سکتے ہیں، انجینئرنگ کا فارمولہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ اپنے بابوں کو بچانے کی خاطر نبی الاسلام اور صحابہ کرام کی مثال دیتے ہیں، تو چونکہ یہ علم کی دنیا، ہم آپ کے اوپر 295 سی نہیں لگائیں گے۔ یہ آپ نے کوئی ٹی ایل پی کے امیر سے تو سوال نہیں پوچھا، ہم تو علمی سوال کا جواب علمی طریقے سے دیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مجھے بتائیں صحابہ کرام کا کہاں پر یہ دعویٰ ہے کہ جب ہم نگاہ مار کے دیکھتے ہیں تو ساتوں زمینوں تک دیکھ لیتے ہیں، اور جب اوپر اٹھاتے ہیں تو عرش دیکھ لیتے ہیں؟ کسی صحابی کا کوئی دعویٰ ہے ایسا؟ اس کے الٹ ملتا ہے بخاری مسلم میں، جب اسامہ ابن زید نے ایک بندے کو کلمہ پڑھنے کے باوجود قتل کر دیا تھا تو نبی الاسلام نے کہا کہ اسامہ کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا؟ انہوں نے کہا وہ اوپر اوپر سے پڑھ رہا تھا، تو نبی الاسلام نے کہا تو نے دل چیر لیا تھا، یعنی صحابہ کرام تو دل چیر کے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تمہارے بابوں کا دعویٰ ہے کہ غوث پوری کائنات کو اس طرح دیکھتا ہے جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر رائی کا دانہ۔ میرے غوث پاک کہہ رہے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعن کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کے سارے ملکوں کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو بابوں سے پوچھیں گے کہ بھائی تمہیں تیل کیوں نہیں نظر آیا؟ حضرت ارامکو کمپنی نے 1944 میں تیل کا پہلا کنواں دریافت کیا سعودیہ کی سرزمین میں، اور سعودی عرب اتنا غریب ملک تھا اور اتنا امیر ملک بن گیا۔ حضرت ارامکو سے پہلے تمہارے حضرت کدھر تھے جو حج عمرے کے لیے جایا کرتے تھے؟ کیونکہ تمہارے حضرتوں کے دعوے ہیں کہ وہ مرید کرنا صحابہ کرام اڑتے تھے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، بنو سلمہ ایک جگہ اکٹھے تھے، نبی الاسلام نے کہا کہ کیوں اکٹھے ہو؟ چوراہے پر تھے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ دور سے آتے ہیں، نماز رہ جاتی ہے، تو ہم نے ارادہ کیا کہ ہم مدینہ شریف میں شفٹ ہو جائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم جتنے قدم چل کے آتے ہو نا تمہارے لیے اتنا ہی ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو انہوں نے شہر مدینہ میں شفٹ ہونے کا ارادہ ترک کر کے دوبارہ گاؤں میں چلے گئے، اگرچہ ان کے لیے مشکل تھی کہ اتنا چل کے آنا پڑتا تھا۔ کسی صحابی کو یہ وہم بھی نہیں آیا کہ بعد میں غوث قطب ابدال تو اڑ کے آیا کریں گے مکے مدینے، تو ہم بھی اڑ کے آ جائیں، لو سامو۔ اور ان کو کہانی کرائی ہوئی ہے احمد بن حنبل نے اور عبد القادر جیلانی نے، پتہ نہیں ان کے متھے مارتے ہیں، انہوں نے کروائی ہے کہ جی بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہے۔ تو بھائی اگر برابر نہیں ہے تو صحابہ کرام کو تو نہ اڑنا آتا تھا نہ دل کا حال پتا تھا، تو ظاہر ہے انہوں نے کہیں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم انجینئرنگ کا فارمولہ پڑھ لیں گے۔ رہا نبی الاسلام کا معاملہ، تو ان کو تو اللہ نے منوانا تھا۔ نبی الاسلام کو جو بھی چیلنج دیا جاتا تھا اللہ تعالیٰ جب اس کو ایگزیکیوٹ کرنا چاہتا تھا تو کروا دیتا تھا۔ مثلا آپ سے جب سوال پوچھے گئے نبی الاسلام کو جواب نہیں پتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورتیں نازل فرمائی، سورہ یوسف میں پورا واقعہ بیان کر دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کم از کم بھی 3500 سال پہلے کا واقعہ تھا، کہ کس طرح بنی اسرائیل جو ہیں وہ شام سے مصر پہنچ گئے۔ سٹارٹ ہی میں کہا کہ تم اور تمہاری قوم اس سے غافل تھے، ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ پورا واقعہ بیان ہوا کہ یوسف علیہ السلام اس طرح قیدی بنا کے لائے گئے، پھر وہ بک گئے، عزیز مصر کے پاس پہنچے، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ان کو ایسی برکت دی کہ وہ وہاں کے آپ سمجھ لیں وزیر خزانہ بن گئے، اور پھر بنی اسرائیل وہاں پہ شفٹ ہو گئے۔ تو نبی الاسلام کو تو اللہ تعالیٰ ایجوکیٹ کرتا تھا، اگر اس زمانے میں اس قسم کا کوئی چیلنج کیا جاتا تو وہ یقیناً پورا ہو جانا تھا۔ لیکن تمہارے بابوں کا تو دعویٰ ہے کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں، بھائی کائنات کے حقائق ان پہ کھل چکے ہیں، پوری کائنات کو وہ اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح ہتھیلی پہ رائی کا دانہ۔ تو پھر بابوں سے تو پوچھیں گے بھائی ان کو تیل کیوں نہیں نظر آیا؟ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ تو یہ بابوں کے ماننے والوں کو بابے مروا کے گئے ہیں۔ اگر بابے اس قسم کے اوٹ پٹانگ دعوے نہ کرتے، آپ قصیدہ غوثیہ پڑھیں، عبد القادر جیلانی نے جو جو باتیں کی ہیں بقول ان کے، ہم تو کہتے ہیں کہ کوئی
شخص جس کا ذہنی توازن برقرار ہو وہ اس طرح کی باتیں کر ہی نہیں سکتا کہ قیامت تک جو صبح شام آئیں گے وہ مجھے خبر دے کے جائیں گے کہ کیا ہونے والا ہے, میری اجازت سے سورج طلوع ہوگا اور غروب ہوگا اور تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. توبہ 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 توبہ. یہ بات حضرت ابوبکر, عمر, عثمان و علی نے کبھی نہیں کی جو واقعتاً اولیاء اللہ کے سردار ہیں. تمہارے تو یہ جعلی ہیں بنائے ہوئے. اور عبد القادر جیلانی نے تو اس پوسٹ پہ قبضہ کیا ہے. ان کے جو پیر صاحب ہیں جنید بغدادی, جو 4 واسطوں سے ان کے پیر ہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ اولیاء کے سردار بایزید بستامی ہیں. اور آج جو ہیں وہ باپا جانی کے ماننے والے کہتے ہیں کہ اصل تو یہ ہے, اس لیے وہ قادری کی بجائے اتاری لکھتے ہیں. تو جو نیا بابا آتا ہے نا اپنی نسبت ٹھوک کے بیچ میں چلا جاتا ہے. یہ قادری بھی عبد القادر جیلانی کی وجہ سے لکھا جاتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے نہیں لکھا جاتا. آپ سمجھے کہ وہ قادر جو ہے وہ اللہ کی طرف منسوب ہے, یہ عبد القادر جیلانی کی وجہ سے. جس طرح آج کل باپا جانی کے ماننے والے اتاری لکھتے ہیں اپنے آپ کو. تو تمہارے بزرگوں کے دعوے تھے تو ان سے پوچھیں گے کہ بھائی تیل کیوں نہیں دریافت ہوا؟ تم کہتے ہو جی بزرگوں نے نگاہ ماری اور انجن جو ہے وہ پٹری کے اوپر چھلانگے مارتا رہا اور آگے نہیں جاتا تھا. ہاں, پیر میرلی شاہ صاحب کے لیے کہتے ہیں کہ جی گولڈے میں وہ اسٹیشن نہیں بنتا تھا تو انہوں نے نگاہ ماری تو انجن وہاں سے آگے نہیں چلتا تھا, پھر مجبوراً ان کو وہاں پہ اسٹیشن بنانا پڑا. یہ کہانی بنائی ہوئی ہے انہوں نے. حالانکہ پیر میرلی شاہ صاحب خود جب حج کے لیے گئے ہیں تو اسٹیم انجن والی ٹرین میں بیٹھ کے کراچی تک گئے اور آگے سے وہ جہاز میں بیٹھ کے گئے. ظاہر ہے پیدل جاتے, اڑ تو سکتے نہیں تھے. ہاں, پیدل جاتے تو ان کو کئی مہینے لگ جاتے, تو اسٹیم انجن میں بیٹھ کے گئے. تمہارے بزرگ صرف اسٹیم انجن روکتے تھے, وہ بھی کوئی نہیں روکتے تھے. بزرگ سے تو دنیا خالی نہیں ہے, کٹو بزرگ انجن کے کھلانے جان چھوڑن تھوڑی بھی ساڈی بھی. جڑا بابا پائلٹ ہے اور اس نے دنیا میں سیکھا نہیں ہوا کسی سے, اس کو بٹھاتے ہیں کاک پٹ میں اور پیچھے سارے مرید اور اس کے سارے بابے بٹھاتے ہیں, آخرت میں جا کے لینڈ کریں گے. تو یہ ہم اعتراض اس لیے کرتے ہیں کہ تمہارے دعوے تھے, تم دعوے کرنا چھوڑ دو, ہم اعتراض ختم کر دیں گے. یہ 3 پرچیاں تھیں جی, یہ آخری پرچی ہے, پھر باقیوں کی پرچیاں آ جائیں گی. یہ اسپیشل پرچیاں آئی ہوئی ہیں بھائی, یہ پرنٹ ہوئی ہوئی ہیں. آپ کا موقف ہے کہ چشتی رسول اللہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے, تو اس ضمن میں عرض ہے کہ بنیادی عقیدہ تو وہ ہوتا ہے جس کے بغیر بندہ مسلک میں شامل ہی نہ ہو, یا اس مسلک میں شامل کرنے کے لیے ہر نئے آدمی کو کلمہ پڑھایا جاتا ہو. لیکن ایسا نہیں ہے. میں ابا اجداد سے بریلوی تھا لیکن ہم نے کبھی چشتی رسول اللہ کے بارے میں سنا نہیں تھا. ظاہر تھانوی رسول اللہ کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا نا, اونچی اٹھنا ماری کہ بھی نہیں سنیا. ادو تیرے دماغ نہیں آیا کہ میں انہوں نے پوچھا کہ جو بندی تھانوی رسول اللہ نہیں پڑھ دے, تو جو اس کا جواب ہے وہی میرا جواب ہوگا. البتہ اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ ایک بونگی ہے. بونگی نہیں ہے سرکار, کفر ہے. ہاں بونگی ہے. غلام احمد قادیانی دجال کو تو دجال مانتے ہو, ادھر بھی کہہ دیا کرو بونگی ہے. وہ ہمارے جو ممدوح ہیں طارق جبیز صاحب, وہ کہتے ہیں انجینئر خود سے نہیں لے رہے, آپ کے ماننے والے ان کے کلموں کا دفاع کر رہے ہیں. وہ دفاع چھوڑ دیں, ہم پیچھے ہٹ جائیں گے. دوسرا بخاری مسلم میں ہے کہ قیامت سے پہلے 30 جھوٹے دجال آئیں گے جو دعوی نبوت کریں گے. یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے. اور ابو داؤد ترمذی میں آگے الفاظ ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو بھئی 30 کی گنتی تو پوری کرو ذرا. مسلمہ کذاب, سجا جو عورت تھی, اس کے بعد اسود, یہ 3 تو سیدنا ابوبکر کے زمانے میں, اور ایک تو ان میں نبی اسلام کے مبارک زمانے میں ظاہر ہو گیا. 3 کے بعد ان کی گنتی ختم ہو جاتی ہے. چوتھا غلام قادیانی کو کہتے ہیں, اور دوسری طرف آپ کو کہتے ہیں قیامت بالکل قریب ہے. اور باقی کی تھے جے یہ تو ہی نہ کدھر نکل آمٹ جے, 3 پورے کر کے 10 منوے گنتی پوری کرو. دوسرا آپ کا یہ کہنا کہ جی بنیادی عقیدہ نہیں, بنیادی عقیدہ ہم اس لیے کہتے ہیں, آپ قادیانیوں کے پاس جائیں نا, ان سے پوچھیں آپ کا بنیادی عقیدہ کیا ہے. وہ کبھی نہیں کہیں گے کہ غلام القادیانی امتی نبی ہے, وہ کہیں گے بنیادی عقیدہ ہے عقیدہ توحید. وہ قبروں سے نہیں مانگتے, شرک نہیں کرتے. اس کے بعد وہ عقیدہ رسالت کا ذکر کریں گے اور کہیں گے کہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عقیدہ آخرت کا ذکر کریں گے. قرآن کو کہیں گے محفوظ ہے. جب آپ ان سے مذہب پوچھیں گے وہ کہیں گے ہم سنی ہیں. مزید ڈیپ ٹیک کریں گے تو اللہ معافی دے انفی نے ہو. ہاں نماز بغیر رفع دین کے پڑھتے ہیں. حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, حنفی قادیانی تھوڑے پرانے. اچھا, وہ کہیں اس چیز کو ذکر ہی نہیں کریں گے بنیادی عقائد میں. وہ تو آپ جب ساتھ لگیں گے تو پتہ چلے گا, وہ بھی نہیں ذکر کرتے. بنیادی عقیدہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے تم لوگوں نے مناظرے لڑ کے اپنے بزرگوں کا دفاع کیا. تو جب دفاع کرتے ہو تو بنیادی عقیدہ ہے اس وجہ سے کہ کلمہ بنیاد ہی ہوتا ہے. اگر چشتی رسول اللہ کوئی نہ بھی پڑھوائے, جب اس کلمے کا دفاع کرے گا گویا محمد رسول اللہ کے ساتھ اس نے کسی اور دجال کو شریک کر لیا. جس طرح کہ غلام قادیانی کے ماننے والے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں لیکن ساتھ امتی نبی کا عقیدہ رکھتے ہیں اور اس دجال کو امتی نبی مان کر اس کا دفاع کرتے ہیں. جس طرح وہ کفر میں چلے جاتے ہیں, تم لوگ بھی چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ کا دفاع کر کے اپنے لیے کفر کماتے ہو. یہ مسئلہ ہے, بنیادی عقیدہ اس لیے ہے. تو یہ اپنے بڑوں کو بتاؤ نا کہ انہوں نے پچھلے 100 سال سے تھانوی صاحب کو نیزے کی نوک پہ کیوں رکھا ہوا ہے تھانوی رسول اللہ کے اوپر. بتاؤ نا کہ کوئی جو بندی تھانوی رسول اللہ تو پڑھواتا نہیں, وہ کہتے ہیں پڑھواتا نہیں لیکن اس کا دفاع کرتے ہیں. تو تسی نہیں کرتے. مفتی نیف قریشی نے دفاع نہیں کیا ہوا, چھوٹو نے دفاع نہیں کیا ہوا, لاہور والے سبحان اللہ پڑھیے پیچھے بیٹھ کے. پیر میر علی شاہ صاحب نے معرفت کی بات کہہ کے دفاع نہیں کیا ہوا.
اعلیٰ حضرت کے پیر نے سبع سنابل کے اندر دفاع نہیں کیا اور اعلیٰ حضرت نے اس کتاب کی تعریف نہیں کی ہوئی کیا؟ اشرف تھانوی نے چشتی رسول اللہ کا دفاع نہیں کیا ہوا سنت الجلیہ کے اندر؟ میں کافی دفعہ بول چکا ہوں، جب آپ کلمے کا دفاع کر رہے ہو تو چونکہ کلمہ خود بنیادی چیز ہے، اب آپ کو بنیادی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود وہ بنیادی چیز بن گئی۔ آپ کی تو ڈیفینیشن ہی بعد میں آپ کو چینج کرنی پڑی ہے، اسلام کی ڈیفینیشن 74 کے آئین میں کلمہ تو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ بریکٹ میں خود سے کہتے ہیں کہ محمد اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، قرآن اور حدیث کے اندر ان الفاظ کے ساتھ کلمہ تو نہیں رپورٹ ہوا ہوا، لیکن بنیادی عقیدہ ختم نبوت، قرآن کے کسی ایک عقیدے کا انکار بھی کفر ہے۔ تو چونکہ ختم نبوت کی آیت موجود ہے، لہٰذا اس کو ہم نے اس کلمے کے ساتھ جوڑ کر اسلام کی ڈیفینیشن میں داخل کیا، کیونکہ قادیانیوں نے ایک مسئلہ کھڑا کیا تھا۔ قادیانیوں نے جب تک یہ فتنہ کھڑا نہیں کیا تھا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا کافی تھا، لیکن جب ہم آج کی ڈیٹ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھواتے ہیں تو ساتھ ختم نبوت کو بھی منوانا پڑتا ہے، کیونکہ فتنہ آ گیا ہوا ہے نا۔ پہلے تو نہیں تھے ہم یہ کہتے۔ کس حدیث میں اور آیت میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اسلام میں داخل کرتے وقت یہ جملے ساتھ کلوائیں؟ آج بھی ویسے نہیں کلوائے جاتے، لیکن مسلمان کرتے ہی بتایا جاتا ہے کہ بھائی محمد رسول اللہ کا مطلب ہے کہ وہ آخری نبی ہے، کیونکہ باقی جگہ پہ موجود ہے، تو یہ ضروریات دین انہیں کہا جاتا ہے، ضروریات دین کا ماننا ضروری ہے۔ تو چونکہ آپ چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ کا دفاع کرتے رہے، لہٰذا یہ آپ کے نزدیک ضروریات دین ہی ہیں۔ آپ اس کو کفر کہیں، ان کے لکھنے والوں کو ان کی چاچیوں کا بھی ذکر کریں، کیا ہے ان کی بیعت کا کیا بنا، ان کے نکاح قائم تھے یا نہیں قائم تھے، اس سے حرام کی کمائیاں کمانے والوں کا کیا بنا، یہ سارا کچھ کلیئر کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ بالکل، میں نے تو ٹی ایل پی والوں کو بھی کہا ہے آپ ختم نبوت پہ کام کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن آپ نے ابھی تک ختم نبوت پہ کام ہی نہیں شروع کیا، آپ تو اینٹی قادیانی کام کر رہے ہیں۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نہ غلام احمد قادیانی دجال بچے گا، نہ کوئی چشتی دجال، نہ کوئی تھانوی دجال، بقول ان کے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے معرفت کی بات کے اوپر یہ کلمات پڑھائے ہیں، اصل میں پیچھے کنسیپٹ وہی تھا۔ ایڈا پیچھے کہندو نا پیچھے ایسی پیچھے میں کر لیا پڑا اللہ دے فضل میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں، جتنے پیچھے سے نا چھپے سارے سامنے آ گئے نے، پتہ لگ گیا دونوں چگے لے گئے سارے دے۔ اگر مرنے کے بعد کوئی نبی یا ولی مدد نہیں کر سکتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نمازوں کو کم کروانے میں ہمارے نبی کی مدد کیسے کی؟ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی کے مشکل کشا حضرت موسیٰ ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ یہ لکھیں کہ ہمارے نبی کے مشکل کشا حضرت موسیٰ ہیں، جرت کریں یہ کہنے کی، پھر یہ سوچیں اور انہوں نے مشورہ دیا بھائی۔ دوسرا، وہ فزیکلی سامنے موجود تھے، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو دنیا میں نظر آئے سامنے اور آپ کو کوئی مشورہ دے تو لیں ضرور، لیکن ایک دفعہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام ہے یا شیطان جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، شکل تو نہیں اڈاپٹ کر سکتا، جھوٹ بول سکتا ہے۔ غلام احمد قادیانی دجال نے جھوٹ بولا ہے میں ذل محمد ہوں، جھوٹ بول سکتا ہے، بیداری میں جھوٹ بول کے گئے ہیں لوگ۔ تو یہ بڑا پرانا بہانہ بریلویوں کا، یہ میں اور شیعہ بھی وہ حضرت موسیٰ نے مدد، کون سی مدد کی؟ مشورہ دیا اور وہ بھی سامنے آئے ہوئے تھے۔ یہ ہوا کہ نبی اسلام قبر پہ گئے اور جا کے ان سے کہا کہ یا موسیٰ المدد، میری مدد فرمائیں، مجھے مشورہ دیں۔ پھر وہ قبر سے باہر نکلے اور انہوں نے مدد فرمائی۔ اللہ سے ڈر جاؤ یار، اب کامن سینس تو یوز کیا کرو سوال لکھتے وقت۔ یہ کل مجھے میرے بریلوی دوست نے سوال کیا تھا، اس کو کہیں کہ آپ کے جو بریلوی استاد ہیں انجینئر صاحب، ہاں باباؤں کے بابا، ہاں بالکل، انہوں نے جواب دے دیا، نقد جواب دے دیا۔ آپ کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام سے مدد مانگنا شرک ہے، مگر کچھ علماء کرام قرآن و سنت سے ثابت کرتے ہیں یہ شرک نہیں ہے۔ کوئی آج تک کوئی ثابت کر ہی نہیں سکا، وہ ثابت کرتے ہیں نبی اسلام کے ظاہری معجزات کو لے کے ایکسٹراپولیٹ کر کے۔ تو میں اس کے اوپر کئی دفعہ جواب دے چکا ہوں۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں حضرت علی علیہ السلام سے مدد مانگی نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے موقع پر، اور تو بھائی خیبر کے موقع پہ سامنے موجود تھے نا، امیر حمزہ کو تو قبر سے نکال کے مدد نہیں مانگی نا، تو ظاہری مثال دے کے آپ ایکسٹراپولیٹ کرتے ہیں۔ تو اس میں میں نے پھکی دی تھی کہ صحابہ کرام ہر مقدمے کے لیے نبی علیہ السلام کے پاس جاتے تھے، رسول اللہ کی وفات کے بعد قبر رسول سے جا کے فیصلے کیوں نہیں کرواتے تھے؟ جنگ جمل، صفین، نہروان کے، سقیفہ بنی ساعدہ کے۔ قرآن میں تو آیا کہ اگر تم نبی کو حاکم نہیں مانو گے تو ہم مومن ہی نہیں ہوگے۔ تو صحابہ کرام نے قبر رسول سے فیصلے کیوں نہیں کروائے؟ انہیں پتا تھا کہ نبی علیہ السلام سے آپ کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی۔ تو جو سامنے ہو موجود اس کے ساتھ کمیونیکیشن کرنا اور معاملہ ہے، قبر والے سے اور ہے۔ یہاں اگر آپ کے غوث پاک موجود ہوں اور میں ان کو کہوں کہ جی مجھے پانی کا ایک گلاس پلا دیں، میں تو کہوں گا مجھے تو کوئی یاد نہیں، میں نے ان کو نیکیاں دلوانی ہے نا۔ ادب شدت تو آپ لوگوں کے مسئلے ہیں نا۔ جب میں کام کر رہا ہوں گا میرے سامنے بیٹھے ہوں گے تو میں ان کو کہوں گا جی مجھے پانی پلا دیں، اور ان میں بھی آپ تو کہتے ہیں بزرگوں میں بہت عاجزی ہوتی ہے، تو وہ پلا دیں گے یقیناً۔ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ میں ایڈا اونچا، یہ نہیں، اگر وہ کہیں گے تو میں فارغ ہوگی پھر۔ لیکن اب وہ قبر میں اور میں کہتا ہوں غوث پاک 2 بوتلیں نیسلے کی بھیج دیں، تو نہیں بھیج سکتے۔ کیا دین اسلام کے مطابق اکیلے پن میں زندگی گزارنا، یعنی یہ مجرد کہہ رہے ہیں غیر شرعی؟ میرے خیال آج ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کر چکے ہیں، اگر آپ گزار سکتے ہیں تو گزاریں، لیکن یہ کوئی پسندیدہ نہیں ہے، خلاف سنت ہے۔ اسلام جو ہے وہ خاندانی نظام میں بلیو کرتا ہے، اور دیکھیں جن بزرگان دین کا یہ آپ کو
حوالہ دیتے ہیں, چلیں آج نئی بات لے جائیں. یہ کہتے ہیں جی ہمارے اولیاء جو ہے نا ان کو ہم بزرگ اس لیے کلیم کرتے ہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی سنت پہ بھی عمل کرتے تھے. یہ آپ کو بتاتے ہیں, کہتے ہیں کرامتیں چھوڑے, چھوٹی چھوٹی سنت پہ عمل کرنے والے تھے. اور حال ان کا پتہ کیا ہے؟ علی بن عثمان حجویری ایک دفعہ شادی کی, اپنی بیوی کے ساتھ نہیں ان کی بن سکی, خود کشف مجموع میں لکھ کے گئے, میں نے نہیں گن پوائنٹ پہ انہیں کہا کہ آپ لکھیں. علیحدگی ہوگی, کہتے ہیں اس کے بعد میں نے زندگی بھر یہ دوبارہ غلطی نہیں کی کہ میں شادی کروں. علی بن عثمان حجویری جن کو یہ داتا صاحب کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی کہتے تھے اگر میرے زمانے میں ہوتے تو میں ان کا مرید ہوتا, پوری زندگی بغیر بیوی کے گزار دی. اب مجھے بتائیں اتنی بڑی سنت جس کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے, جس نے میری نکاح والی سنت کے اسپیسیفکلی نبی الاسلام نے اس کو, اور ساتھ دو اور چیزیں تھی لیکن نکاح کو اسپیسیفک ذکر کیا, من رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری اس سنت سے منہ پھیرا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. تو میں اب ان کے ماننے والوں سے پوچھوں گا کہ ایک شادی اور وہ بھی فوراً طلاق ہوگی, پوری زندگی جو مجرد گزاری آپ کے حضرت جی نے, تو یہ کون سی سنت پہ انہوں نے عمل کیا؟ جو تو چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ عمل کرتے تھے, بڑی بڑی چھوڑ دیتے سن, اور بھی کو ریزن کرتے ہیں. ہاں انہوں نے لکھا ہے میں انفی ہوں. تو یہ چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں, بڑی بڑی سنتیں چھوڑ دیتے ہیں, بڑے بڑے فرائض بھی چھوڑ دیتے ہیں. باپا جانی کو دیکھ لیں, وہ چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں, رفع الیدین چھوڑ دیتے ہیں, بڑی سنتوں میں نہیں عمل کرنا. تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ہر اچھے شخص کے مرنے پر اس کے نام پر فرقہ بن جاتا ہے. نہیں, بالکل جھوٹ ہے, کہیں آپ کے نام پر بھی نہ بن جائے. بالکل آپ نے جھوٹ بولا. مولانا مودودی کے نام پہ کون سا فرقہ بنا ہے بتائیں؟ فرقوں کے اوپر ایسی کاری ضرب لگائی ہے کہ مودودی صاحب کے بعد یہ فکر عام ہوئی کہ فرقے نہیں ہونے چاہیے. جماعت اسلامی تو ایک جماعت ہے, کوئی فرقہ نہیں ہے. ان کی مسجد میں آپ کو رفع الیدین کرنے والے بھی نظر آئیں گے, اونچی آمین والے بھی نظر آئیں گے, بغیر رفع الیدین کے بھی نظر آئیں گے. کبھی کسی کو تیکھی نظروں سے نہیں دیکھیں گے, نہ کسی سے نفرت کریں گے. تو مودودی صاحب نے آپ کے بزرگوں کی ایسی مٹی پلید کی ہے ہر فیلڈ میں کہ آپ کے بزرگ تو انڈیا کے شہروں کے ناموں کے اوپر دو فرقے بنا گئے, بریلی اور دیوبند. مودودی صاحب کے اوپر کوئی فرقہ نہیں بنا. آلموسٹ 50 سال ہونے کے قریب ہے. 1979 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, آج ہے 27 جولائی 2025. کوئی فرقہ ان کے نام پہ نہیں بنا. آپ کے بزرگ کہا کرتے تھے مودودی دعوے نبوت کر کے مرے گا. یہ گل یہ نا مجھے بھی دیتے رہتے ہیں. تو مودودی صاحب نے اس کے جواب میں پتا کیا کہا کہ میں بغیر دعوے نبوت کیے دنیا سے جاؤں گا اور مر کے ان کو جواب دوں گا. آج مودودی صاحب کو فوت ہوئے 50 سال تقریباً ہونے والے ہیں. کسی نے توبہ نہیں کی, اتنا بڑا الزام لگایا کہ دعوے نبوت کر کے مرے گا. حتیٰ کہ ختم نبوت کے حوالے سے تحریک کی 50s میں انہوں نے شروع کی تھی, جس کا انجام 1974 میں قادیانیوں کو کافر قرار دینے کے اوپر ہوا. قادیانی مسئلہ کتاب لکھی تھی مودودی صاحب نے, جس کی وجہ سے انہیں سزائے موت ہو گئی تھی. وہ تو بعد میں پھر صدر پاکستان نے معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی لکھی ہوئی تھی, اللہ نے ان کو بچا لیا. باقی انہوں نے تو موت کو گلے لگا لیا تھا, اور یہ ان پہ یہ بلیم کرتے تھے دعوے نبوت کر کے مرے گا. تمہارے بزرگوں کی مٹی پلید کر کے فوت ہوئے, اللہ کے فضل سے آج تک مٹی پلید ہو رہی تمہارے بزرگوں کی, کسی کو توفیق نہیں ہوئی. اچھا میرے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں میں مودودی صاحب کی طرح پیسے مزاج کا بندہ ہوں تو میں بھی یہی جواب دوں گا. نہ, میں تو یہ جواب ہی نہیں دوں گا. میں جواب دوں گا میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. میں چک چھڑے تھوڑے سارے بابے, چشتی دجال, تھانوی دجال, شبلی دجال, اتنا توڑا زخم میں چھلیا ہے, توڑا کینسر بنا کے رکھتا ہے. اے لیسن مودودی صاحب دے کے انجینئر صاحب بھی کہیں گے میں مر کے بغیر دعوی نبوت کیے ہوئے دنیا سے جا کے جواب دے گا, میں پوڑ کے رکھ دیں گا. ہاں تسی سمجھے کیا منو؟ ہاں اے اس چیز دے لیسن. اسی تو کہتے ہیں مودودی سے بڑا فتنہ ہے. مجھے کہتے ہیں مرزا جونیئر ہوں, میں کہ نہ بھائی میں مرزا سینئر ہاں. ہاں مرزا سینئر ہوا ہے جنہیں نہ مرزا جونیئر دجال چھوڑیا تھے, نہ کوئی چشتی دجال, نہ کوئی تھانوی دجال. ہر ایک نے چک کے رکھتا ہے. ایک رگز نے تمہارے بزرگوں کی ہڈیاں لا کے رکھ دی ہیں, کیونکہ جسم تو سلامت نہیں ہے, ہڈی ہیں قبروں کے اندر اگر بچی ہوئی ہیں تو. چلے میں آپ کو ایک مزے کی بات سناتا ہوں. یہ ایک ہفتہ پہلے نا ہمارے یہاں پہ سلمان پارس ایک مزار ہے, اس کے ساتھ نا قبرستان ایک چھوٹا سا بنا ہوا ہے. لوگ نا بڑے اعزاز کے لیے وہاں دفن ہوتے ہیں کہ بزرگوں کے ساتھ دفن ہوں گے تو بخشش ہو جائے گی. وہ ساتھ بھی چھوٹے چھوٹے مزار بننے شروع ہو گئے. پچھلے دنوں وہاں سے وہ پانی کا نالا جو بہتا ہے نا, اس کی وجہ سے وہ اتنی زیادہ سیجل ہوئی کہ وہ قبرستان کا کچھ حصہ جو ہے نا نالے میں گر گیا, کوئی 8-9 فٹ نیچے, اور قبر پوری کی پوری ایک نیچے آگے گر گئی. یہاں انہوں نے پبلک میں مشہور کر دیا جی کہ جی لاش بالکل سلامت نکلی. مجھے ایک بندے نے آگے خبر دی, اس نے جب کہا نا کہ جی وہ لاش بالکل سلامت نکلی ہے, اور رات کو ہم نے وہ لاش جو ہے نا وہ بتایا کہ شفٹ کی ہے, ہمارے محلے والے نے مجھے بتایا. میں نے کہا جی جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت, بغیر تصدیق کے اس بات کرنے والے پہ لعنت, جس نے آپ کو خبر دیا اس پہ بھی لعنت, اس کو جس نے بتایا اس پہ بھی لعنت. اتنے اعتماد سے وہ کہتا نہیں جی اس نے خود دیکھی ہے. میں کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا بھائی, جھوٹ. یہ پروٹوکول صرف پیغمبروں کا ہے. پیغمبروں کے بعد اللہ چاہے تو صحابہ کو دے, چاہے تو نہ دے. صحابہ کرام کی لاشوں کا مسئلہ ہوا ہے,
حضرت حسین ابن علی کی لاش کے اوپر کیا گھوڑے نہیں دہرائے گئے؟ حفاظت ہوئی ہے لاش کی؟ کیا حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کی لاش کا مسئلہ نہیں ہوا؟ جب چاہے اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے. ایک صحابی تھے، ان کی لاش کی حفاظت ہوئی. بخاری میں آتا ہے کہ بھیڑیں آ گئی. بخاری میں آتا ہے حضرت عمر کا پاؤں نکل آیا. لیکن بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ سے سیدنا ابو بکر نے کہا کہ مجھے نیا کفن نہ دینا، نیا کفن زندہ بندوں کی ضرورت ہے، یہ مرنے کے بعد کفن پیپ کا حصہ بننے والا ہے. حضرت ابو بکر اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے؟ کہتے ہیں جی ان کی عاجزی تھی. اچھا عاجزی پہ جھوٹ بولا جاتا ہے؟ انہوں نے ریالٹی بتائی. اس کے بعد اللہ پروٹوکول دے تو وہ اللہ کی مرضی ہے. یہ پروٹوکول صرف پیغمبروں کے لیے. آج پتہ چل گیا. آواز نہیں بند ہوئی، اسپیکر بند ہوا ہے. اصلاح کرو اپنی. علماء سے ذرا احترام سے بات کیا کریں. آواز بند ہو گئی ہے. میرا ویسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. یہ آواز تو گونجتی رہے گی بھائی. ہاں اس آواز کا تو میری زندگی سے بھی کوئی تعلق نہیں. اچھا اب آپ دیکھیں کہ عقیدہ جو قرآن میں بیان ہوا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کہ ان کا جسم سلامت رہا لاٹھی کے سارے کتنا عرصہ تک. احادیث میں انبیاء کے لیے آیا. انہوں نے پکڑ کے بزرگوں پہ ایکسٹراپولیٹ کر دیا. اور میرا کانفیڈنس لیول دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ خود دیکھیے جی لاش. میں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا بھائی. ایک اور بندے کی ڈیوٹی لگائی، جس بندے نے لاش شفٹ کی ہے نا اس نے خود بتایا. اور جناب اڈیاں سن دے تو لپیٹ کے ساریاں تے پھر اتنے شفٹ کیتیاں نے جنہیں خود کیتیاں نے، اور جنہوں نے نہیں کی بھی وہ کر رہے بالکل سلامت نکلی جی. اور راتی شفٹ کی تھی. اچھا یہ سارے کم رات نو پاندے جائے. اللہ دے بندے اتنا وڈا واقعہ ہے. میں تو کہنا ہے ہوں جی شفٹ کی انہوں پٹو. پورے پاکستان نو نہیں، ٹرمپ نو بھی بریلوی کر لو. چلو یہ تو کنفرم ہے نا شفٹ کی تھی ہے. وہ لاش بھی ہمیں پتا ہے، وہ قبر بھی پتا ہے. پٹو انہیں دکھاؤ لوگوں بریلوی کر لو. نہیں تو اللہ کو ڈر جاؤ. سب جھوٹ مشہور کیا ہوا. اس طرح نہیں ہوتا بھائی دنیا میں. ایسا تو نہیں ہوتا. ہاں اللہ چاہے تو کسی کے لیے کر دے. رول نہیں ہے. رول صرف پیغمبروں کے لیے بس. اس کے بعد نہ صحابہ کرام کے لیے یہ رول کے طور پہ بیان ہوا، نہ اہل البیت کے لیے رول کے طور پر. اگرچہ اللہ ان کو پروٹوکول دینا چاہے، وہ اللہ کی مرضی. آپ کہتے ہیں فرقہ پرستی نہیں کرنی چاہیے، اور آپ کہتے ہیں میں ہی اصلی اہل سنت ہوں. آپ کون سے اہل سنت ہیں؟ یہ بھی تو ایک فرقہ ہے. جی فرقے کی نشانی یہ نہیں ہوتی ہے. فرقے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ہم جنتی ہیں باقی سب جہنمی ہیں. یہ تو ہم کہتے نہیں. ہم کہتے ہیں ساری جنت میں جائیں گے اپنی اپنی سزا بھگت کے. فرقے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بزرگان دین نے ان کے بزرگان دین کو اور ان کے ماننے والوں کو اسلام سے خارج کیا ہوا ہے. ہم تو ایسا بالکل نہیں کہتے ہیں. فرقے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ایک گلی میں ہر فرقے کی الگ الگ مسجد ہوتی ہے. ہماری ذرا بتائیں مسجد کہاں موجود ہے؟ فرقے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ایک فرقے والا دوسرے والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، اس کی مسجد میں اپنی نماز بھی پڑھنا اس کے لیے محال ہو جاتا ہے. ہم نمازیں سارے فرقوں کے پیچھے پڑھتے ہیں. فرقے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ دوسرے فرقے کو چندہ دینا حرام ہے. ہم تو چندہ اکٹھے ہی نہیں کرتے، الٹا ان کی مسجدوں میں چندہ دیتے ہیں ساروں کی. تو فرقے والی ایک گندگی بھی یہاں نہیں پائی جاتی. رہی اہل سنت، تو میں نے وہ فکر کی بات کی تھی جو شروع میں دو ٹکڑے ہو گئے، اہل سنت اور اہل تشیع. اس فکر میں نے بات کی تھی ہم اہل سنت کی فکر پہ ہیں. اور یہ اس لیے یوز کیا کہ امام مسلم نے صحیح مسلم کی مقدمے میں لکھا ہے کہ اہل سنت کی حدیثیں لی جائیں گی، اہل بدعت کی نہیں لی جائیں گی. اس کانٹیکسٹ میں اہل سنت کہتے ہیں، فرقے میں نہیں. علماء کرام سے دلیل مانگنا یا ریفرنس مانگنا گستاخی ہے. علماء کرام کہتے ہیں کہ ہر کام پر دلیل دینا ضروری نہیں ہے. ظاہر ہے علماء کرام جو بچوں کے ساتھ مدرسے میں کرتے ہیں، دلیل کہاں سے دیں آپ کو؟ تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں. بار بار تو میں اناؤنسمنٹ کر سکتا، ایک ایک بندے کو پوائنٹ آؤٹ کریں. تو علماء کے پھر چندے بند کریں اور ان کو کہیں کہ آپ نے دلیل نہیں مانگنی ہے چندے بند کرنے کی. کیا ہے اسی طریقے سے علماء کرام کی تنخواہ بھی بند کریں، ان کو کہیں آپ نے دلیل نہیں مانگنی. تو آپ کو دیکھیں امام مسیح کی تنخواہ کے حلال ہونے کے دلائل یہ بیان کریں گے. ہمارے نزدیک بھی حلال ہے اگر نماز پڑھانے کی تنخواہ نہ ہو، صرف ڈیوٹی کی تنخواہ ہو. لیکن ان کو کہ ہم نے دلیل نہیں آپ سے مانگنی. دلیل کے بغیر کیسے چلنا ہے؟ قرآن تو اور کافر کہہ دیا، ان پہ فتویٰ نہیں لوٹے گا کیونکہ انہوں نے دلائل کی بنیاد پہ یہ سمجھا. یہ مسئلہ امام بخاری نے اخذ کیا ہے. اسی کی بنیاد پہ میں نے کہا تھا کہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں بھی اگر کوئی شخص کسی بدری صحابی کو کافر کہتا ہے اپنے علم کی بنیاد پہ، جو اس تک نالج پہنچا، تو وہ کافر کہنے والا کافر نہیں ہوگا. یہ امام بخاری نے نقل کیا ہے. جب میں نے مسئلہ بیان کیا تو دیوبند انڈیا سے میرے خلاف فتویٰ نکلا ہے کہ جی اس نے کہا کہ اگر آج کوئی حضرت ابوبکر کو کافر کہہ دے تو کافر نہیں ہوگا. جی بالکل، حضرت ابوبکر کے اپنے زمانے میں بھی، نبی الاسلام کے زمانے میں بھی اگر کوئی یہ کام کرے، کس نے کیا؟ حضرت عمر نے کیا. لو سامو جاہلو، تم لوگوں کو فقہ بھی میں نے پڑھانی ہے، بخاری مسلم بھی میں نے پڑھانی ہے. یہ امام بخاری کو کہہ رہے ہو؟ یہ امام بخاری نے لکھا ہے کہ حضرت عمر کافر اس لیے نہیں ہوئے کہ انہوں نے اپنے علم کی بنیاد پہ ایک صحابی کو کافر کہا تھا، بدنیتی کی وجہ سے نہیں کہا تھا. اس طرح آج بھی اگر کسی کو اپنے علم کی بنیاد کے اوپر کسی شخص کے بارے میں
مغالطہ لگ گیا تو آپ علمی اصلاح کریں، باقی وہ اور اس کا رب کا معاملہ ہے. اسلام سے نکالنے کے لیے جب تک اللہ، رسول، آخرت، ختم نبوت کا کوئی انکار نہیں کرتا نا، وہ بڑے سے بڑا بھی کوئی جرم کرتا ہے نا کسی اور ہستی سے متعلق، وہ مسلمان ہی رہے گا. ہاں گمراہ ہو سکتا ہے، بدعتی ہو سکتا ہے، جنمی ہو سکتا ہے، کافر نہیں ہوگا. یہ دقت نظر سے معاملات کو دیکھا جاتا ہے. یہ فوراً بغیر ٹکٹ کے چل پڑتے ہیں. وہ انجینئر صاحب نے آیا کیا تو نسوئے تو انجینئر صاحب ابھی تھوڑے بڑے کچھ نہیں سمجھتے، جائے لو. انجینئر صاحب نے نہیں کیا بخاری چ لکھے ہے اس دن دا سپ سونگ گیا جائے. اور دیوبند نے جو فتوا نکالا تھا نا، میں اس فتوے نال جو کیتی ہے نا، اور فتوا تو مر گیا. پھر اس تو بعد کوئی سامنے نہیں جاتا، جو بھی آندہ گالاں کڑتا جائے جا کے کہا جی سننا نہیں انجینئر کو. جواب کوئی بھی نہیں، کسی بات کا جواب نہیں. جواب یہ ہے کہ انہیں اہل سنت کے منہج سے بھاگنا ہوگا. اگر یہ قرآن، بخاری، مسلم کو مانتے ہیں تو جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ تو لکھا ہوا ہے. تمہاری ساری کہانیاں تمہارے بابوں نے تمہیں پڑھائی ہیں، وہ کہیں پر نہیں لکھی ہوئی، خود بنائی ہوئی ہیں، خود ساخت ہے، جھوٹ کے اوپر مبنی ہے. اس لیے آڈیو لیکس ہوتی ہیں تو کچھ اور بات نکلتی ہے. جب اپنا مفتی گستاخی کرتا ہے تو کہتے ہیں توبہ قبول ہے، جب کوئی اور کرتا ہے تو کہتے ہیں نہیں جی توبہ تو اللہ کی بارگاہ میں ہے، دنیا میں تو سزا اسٹیبلش ہوگی. تماشا بنایا ہوا انہوں نے، دھوکے میں رکھا ہوا ہے آپ لوگوں کو. نہ یہ دین کے ہیں اور نہ یہ دنیا کے ہیں، یہ صرف چندے کے ہیں. دنیا میں بھی بندہ کوئی رولز اینڈ ریگولیشن کے ساتھ چلتا ہے، وہ کوئی نہیں. ان کو چندہ چاہیے، جھوٹ بولنا پڑے بولیں گے آپ کے ساتھ. اس طریقے سے آپ کو مختلف چیزیں بتا دیں گے، حالانکہ ان آیات کا، ان احادیث کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کے کسی موقف کے ساتھ. انہوں نے خود ساختہ چیزیں اپنی بنائی ہوئی ہیں. یہ ٹوٹل ان کے پاس چیزیں تھی جو میں نے آج بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کر لی ہیں. اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے. ہاں اگر کسی نے کوئی علمی دلیل نہیں ماننی، جذبات کے اوپر چلنا ہے، تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہمارے پاس. ہم تو صرف علمی دلائل رکھ سکتے ہیں. اب اینڈ پہ میں جو قرآن حکیم کا یونیورسل ٹروتھ ہے اسے دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو ہی استثناء ہیں، یا تو قتل کے بدلے قتل ہوگا یا فساد فی الارض کی سزا ہوگی، کہ کسی انسان کو قتل کیا جا سکتا ہے، وہ بھی جوڈیشری کے تھرو، عام آدمی نہیں قانون ہاتھ میں لے سکتا. ان دو استثناء کے علاوہ جس نے کسی جان کو قتل کیا، مسلمان نہیں، ایک جان کو، اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. اور جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. جان کا ذکر ہے، مسلمان کا ذکر نہیں ہے. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اگر کسی مسلمان ملک میں کوئی کافر ٹیکس دے کر رہ رہا تھا، ذمہ جس سے معاہدہ تھا گورنمنٹ کا، اس کو اگر کوئی قتل کر دے مسلمان، تو وہ مسلمان جنت میں تو جانا دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا جو ایک کافر کو نہ حق قتل کر دے. حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. 50,000 سال کا دن ہے نا قیامت کا، تو 40 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو آتی ہوگی. لیکن ایسا مسلمان جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا جس نے ایک کافر کو بھی نہ حق قتل کر دیا جو مسلمان ملک میں رہ رہا تھا ٹیکس دے کر. یہاں دیکھ لیں تو انہیں مذہب کے نام کے اوپر کیا کچھ کرتے رہتے ہیں، نہ حق کرتے رہتے ہیں. حق کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے، وہ بھی جوڈیشری کے بغیر آپ نہیں کر سکتے. اگر ان لوگوں کو ابھی ہوش نہیں آئے گی ہمارے اداروں کو، تو یہ ملک جہنم بنا رہے گا. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اوورال یہ روش اختیار کی ہے کہ لوگوں کو معاف کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا. لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں تم نے معافی کی روش اختیار نہیں کرنی، اگرچہ اس میں اجازت ہے سورۃ النساء میں کہ آپ مقتول کے ورثاء کو بلڈ منی دے سکتے ہیں اگر وہ چاہیں تو، آپ کی مرضی سے نہیں، ان کی مرضی سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بھی ڈسکریج کیا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. قتل کے بدلے میں، قاتل کو قتل کرنے میں پوری انسانیت کی زندگی چھپی ہے اے عقل مندو، تاکہ تم بچ سکو. یہ ممتاز قادری ٹانگا گیا تھا تو سکون ہوا ہے، ورنہ ہر کوئی ممتاز قادری، جتنے بے روزگار بچوں کے ماں باپ ہیں نا، ان کی خواہش ہوتی کہ یہ بھی ممتاز قادری بنے اور میں بھی مزار بنا کے یاشی کرا، چندے پہ کٹھے کرتا جائے تک یہ بازار شروع ہو جانا سی. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا. سب سے پہلے فیصلہ قتل کا ہونا ہے. جامعہ ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مؤمن کا قتل اس سے بڑھ کر ہے کہ کوئی پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دے. پوری دنیا میں ساری خانقاہیں، ساری مساجد، ساری بابرکت جگہ، ساری حرمت والی جگہ آتی ہیں، یہ ساری برباد کوئی کر دینا یہ چھوٹا گناہ ہے. ایک مؤمن کا قتل اس سے بڑا گناہ ہے.
स्पेसिफिकली काबे के बारे में तो जामिया तिरमिज़ी और सुनन इब्न माजा में ही मौजूद है कि एक मुमिन की हुर्मत काबे से भी बढ़कर है। जामिया तिरमिज़ी और सुनन इब्न माजा में मौजूद है, क़यामत वाले दिन मकतूल अपने कातिल को पेशानी के बालों से पकड़कर घसीटता हुआ अल्लाह ताला के अर्श के पाए के पास पहुंच जाएगा कि या अल्लाह मुझे आज इंसाफ चाहिए, इसने दुनिया में मुझे क्यों कत्ल किया था। इस हाल में कि उसकी रगों से खून बह रहा होगा, मकतूल ने अपने कातिल को पकड़ा हुआ होगा कि या अल्लाह इसको सजा मिलनी चाहिए आज। इतना हल्का मामला। सुनन नबी दाऊद में हदीस है, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला या तो शिर्क को माफ नहीं करेगा या कत्ल न हक को भी माफ नहीं करेगा। दो गुनाह ऐसे हैं। वैसे तो कुरान में शिर्क के हवाले से आया, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करेगा क़यामत के दिन। दुनिया में तौबा कर ले तो माफ है, आखिरत में इसके सिवा जितने गुनाह हैं उनको माफ कर देगा, लेकिन वो भी जिसके लिए चाहेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा। कुरान में भी इशारा मौजूद था कि शिर्क के अलावा भी कोई ऐसा गुनाह हो सकता है जो अल्लाह ताला क़यामत के दिन भी माफ ना करे, और वो कौन सा गुनाह है? कत्ल ना हक। इसकी जड़ कुरान में है। सूरत निसा में आया कि जिसने मुमिन को नाहक कत्ल किया उसकी सजा हमेशा की जहन्नम है। लिहाजा कोई ये ना समझे ये अबू दाऊद की हदीस कुरान के खिलाफ है। हमेशा की जहन्नम एक कत्ल नाहक के बदले में सूरत निसा में आया है। लिहाजा ये अबू दाऊद की हदीस बिल्कुल कुरान के मुताबिक है कि ना तो शिर्क माफ होगा और ना कत्ल नाहक। ये इतना बड़ा जुर्म है कि जामिया तिरमिज़ी में हदीस है, अगर जमीन और आसमान की सारी मखलूकात मिलकर सिर्फ एक मुमिन को कत्ल कर दें, अल्लाह ताला औंधा मुंह करके पूरी कायनात को जहन्नम में फेंक देगा एक मुमिन के बदले में। इससे बढ़कर कोई बात समझाई जा सकती है? इस रवायत की सनद में कलाम है, कुछ मुहद्दिसीन इसे सही कहते हैं, कुछ ज़ईफ, लेकिन यह हदीस बिल्कुल मतन के एतबार से दुरुस्त है, क्योंकि इससे सपोर्टिव बुखारी की वो हदीस है कि सैयदना उमर के दौरे खिलाफत में एक शख्स को नाहक कत्ल किया गया, उसके बदले में हजरत उमर ने 7 बंदों को कत्ल करवाया जो उसके कत्ल में शरीक थे, और फिर फरमाया कि अगर ये पूरा गांव भी इस कत्ल में शरीक होता मैं सबको कत्ल करवा देता एक मुमिन के कत्ल ना हक के बदले में। इन लोगों ने हल्का समझा हुआ है। भाई ये बड़ा खतरनाक मामला है, कत्ल ना हक वाला मामला बहुत ही खतरनाक है। लेकिन पाकिस्तान में एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटीज हमारे रियासती इदारे भी करते हैं, हमारी मजहबी जमातें भी करती हैं, हमारी सियासी जमातें भी करती हैं, लिसानियत की बुनियाद के ऊपर, सियासत की बुनियाद के ऊपर, फिरका वारियत की बुनियाद के ऊपर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को कत्ल करता है और वो कत्ल करके समझता है कि मेरी जन्नत पक्की। आज तक किसी ने लब्बैक या रसूलल्लाह कह के अपने मोटर बाइक में कभी तीली लगा के उसे नहीं आग लगाई। लोगों की गाड़ियों को जलाते हैं, लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं और नारा लगा रहे हैं लब्बैक या रसूलल्लाह। यानी नबी इस्लाम का क्या इमेज लोगों के सामने आप पेश कर रहे हैं?